تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو غدیر فتق اور کربلا کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ محترم استاد اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ جس عنوان پر آج مجھے لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ہاتھ پھڑ کے نبی نے آکھیا سی من کنتو مولا نہیں بھولنا۔ ہاتھ پھڑ کے نبی نے آکھیا سی من کنتو مولا نہیں بھولنا، باقی ساری دنیا بھول جانا ہے بس حیدر مولا نہیں بھولنا۔ جیسے کہ آج کا عنوان میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ محترم استاد، حجت الوداع کے موقع پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب اور حاجیوں کے ساتھ راستے میں تھے کہ ایک مقام آیا جسے خم کہتے ہیں۔ جیسے ہی رکے تو جبرائیل امین اللہ کی وحی لے کر سرکار دو جہاں کے پاس آئے۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ اللہ نے جب بھی اپنے حبیب کو بلایا ہے بڑے ہی پیار سے پکارا ہے، جیسے کہ حبیب، مدثر، مزمل، طٰہٰ، یاسین، احمد۔ مگر اس وقت کی وحی میں اللہ فرماتے ہیں اے رسول، میری بات یاد رکھیے گا دوستوں، نبی کو طٰہٰ، یاسین، مدثر، مزمل بلانا اور اس وقت اس لہجے کا بدلنا، اللہ کی وحی جبرائیل فرماتے ہیں اے رسول، جو پیغام تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم اپنی اپنے مشن یعنی ان کی رسالت، تم اپنی رسالت کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یقین رکھو اللہ کافروں کو تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت سب لوگوں کو روک کر اعلان سننے کا کہا۔ ان سب میں علی بھی تھے۔ جو بندے آگے رہ گئے تھے اور جو پیچھے چلے گئے تھے ان سب کو خم کے میدان میں اکٹھا کیا۔ اونٹ کی ٹھانوں سے بنا ممبر علی کو تیار کرنے کو بولا۔ ممبر جیسے ہی تیار ہوا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی دھوپ گرمی میں اتنا خاص اعلان کیسے؟ نبی نے فرمایا علی ادھر آؤ۔ اپنے ساتھ اس ممبر پر علی مولا کو کھڑا کیا، سب کو کہا کیا آپ لوگوں کو ہم نظر آ رہے ہیں؟ سب نے کہا جی یا نبی۔ پھر علی کا ہاتھ بلند کر کے دکھایا، بولا کیا یہ ہاتھ تم لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کیا میری آواز تم سب تک جا رہی ہے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تب میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا ہے علی مولا۔ جس نے علی کے ساتھ غداری کی سمجھو اس نے مجھ سے غداری کی۔ جس نے علی کو نہیں مانا اس نے مجھ کو نہیں مانا۔ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ نبی کے اس اعلان کو سن کر بھی کچھ مسلمان کہتے ہیں علی کو مولا ماننا غلط ہے، علی کو مولا نہ مانو، غدیر منانا غلط ہے، غدیر نہ مناؤ۔ ارے میں کہتی ہوں ہم نے کب علی کو مولا بولا ہے؟ ارے علی کو تو مولا اس نے کہلوایا ہے جو تمام تر مولاؤں کا بھی مولا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریے گا کہ وہ نبی جو اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہونٹ نہیں ہلاتا، کہ وہ نبی اگر اللہ کی وحی نہ آئے تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، تو عقل والے سمجھ جائیں گے کہ آخر علی کو مولا بنایا کس نے؟ جبرائیل کے ساتھ وحی کون بھیجتا ہے؟ نبی سے لہجہ بدل کر بات کرنے کا حق کس کا ہے؟ نبی کو حکم دینے کا حق کس کا ہے؟ صرف اس مولا کا ہے جس نے علی کو مولا بنانے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر اب بھی کوئی علی کو مولا کہنے سے انکار کرتا ہے تو میں اپنی شاعری کی صورت میں کچھ شعر بیان کروں گی کہ جس کا نہیں ایمان غدیر پر یا علی،
کہ جس کا نہیں ایمان غدیر پر یا علی، میں کیسے مانوں، میں کیسے کہوں اس کو مسلمان یا علی۔ پیارے ساتھیوں، ہم عید کیوں مناتے ہیں؟ ہم عید کیوں مناتے ہیں؟ ہم رمضان پورا ہونے پر عید الفطر مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی عبادت کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنی عبادت کا اظہار کر کے عید مناتے ہیں۔ حج پورا ہونے پر عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ عید الاضحیٰ کی نسبت اللہ کے نبیوں سے جڑی ہوئی ہے، ہم اس محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں، میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میرے لیے اس خوشی سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ علی میرے مولا ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میں اس علی ابن ابی طالب کی غلام ہوں جو داماد پیغمبر ہیں، جو زہرا کے شوہر ہیں، جو حسنین کے بابا ہیں، جو کعبے کے کعبہ ہیں، جو سلمان کے آقا ہیں، کمبر کے آقا ہیں، جو بوزر کے آقا ہیں۔ ارے میں کیا تعریف بیاں کروں اس علی کی جس کو اللہ نے مولا کہلوایا، اس کی تعریف مجھ ناچیز سے ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ کرم خدا کا کہ میرے مقدر میں امیری ہے، کرم خدا کا کہ میرے مقدر میں امیری ہے، اور فخر کی بات ہے کہ شجرہ میرا غدیر ہے۔ تو سن لو، اگر رمضان پورا ہونے پر عید الفطر مناتے ہیں، اگر رمضان پورا ہونے پر عید الفطر مناتے ہیں، حج پورا ہونے پر عید الاضحیٰ مناتے ہیں، تو سن لو ہم دین پورا ہونے پر غدیر مناتے ہیں۔ دستے نبی میں دستے جناب امیر ہے، دستے نبی میں دستے جناب امیر ہے، من کنت کا لبوں پہ بیاں بے نظیر ہے، اعلیٰ علی کی پاک ولایت کا گواہ ہے، اعلیٰ علی کی پاک ولایت کا گواہ ہے، مومن کی اصل عید ہی عید غدیر ہے۔ آخر میں یہ ربائی کے ساتھ میں اپنی جگہ لینا چاہوں گی۔ جو خم بیاں مرتضیٰ کی شان نہ ہوتی، جو خم بیاں مرتضیٰ کی شان نہ ہوتی، غفران کبھی زندگی آسان نہ ہوتی، گر ذکر علی سے کوئی جلتا نہ منافق، گر ذکر علی سے کوئی جلتا نہ منافق، ہم کو کبھی شیطان کی پہچان نہ ہوتی، ہم کو کبھی شیطان کی پہچان نہ ہوتی۔ شکریہ۔